نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و محترم بزرگوں، جیسا کہ ہمارا یہ درس نمبر 5 کتاب الادب المفرد کا تعارف ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلے دروس میں ہم نے ادب کی تعریف اور اس کے بعد ادب کے بعد ادب مع اللہ، ادب مع الرسول، ادب مع الخلق، پھر اس کے بعد کتاب کے مؤلف ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردسبہ مؤلف کے کتاب کے تعلق سے مختصر ہم نے ان کا تعارف پیش کیا۔ اب ہمارے اس درس میں ہم کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے یہ کتاب ہے، کتاب الادب المفرد، جسے ہم جان رہے ہیں۔ اصل اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کو کس زمانے میں، کس وقت میں، کن لوگوں نے اس کتاب کے نام کو الگ کیا، اس کا تعارف کیا ہے، اس کتاب کا انشاءاللہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا تعارف الادب المفرد سے کتاب مشہور ہے،
علماء کے نزدیک اس نام سے کتاب جانی جا رہی ہے، پہچانی جا رہی ہے، کتاب الادب المفرد۔ لیکن بعض اہل علم نے اس کتاب کا نام الادب المفرد نہیں رکھا ہے، نہیں جانا ہے۔ اس کا نام جزء فی الادب ہے، جزء فی الادب ہے، ادب کے موضوع پر ایک مستقل جز، ادب کے موضوع پر ایک مستقل کتاب، ایک کتابچہ، یہ اہل علم نے اسے نقل کیا ہے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی اس کتاب یعنی الجامع الصحیح کو انہوں نے لکھا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب میں، جامع الصحیح میں، صحیح بخاری میں، یہ کتاب انہوں نے ادب کے نام سے اس میں بھی رکھا ہے، کتاب الادب امام بخاری نے صحیح بخاری میں بھی رکھا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے بہت سارے کتاب انہوں نے صحیح بخاری میں رکھے ہیں، جیسے کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب التفسیر ہے، کتاب المغازی، غزوے کے متعلق، نماز کے متعلق اور زکوٰۃ کے متعلق، تفسیر کے متعلق، جہاں آپ نے کتابیں صحیح بخاری میں لکھی ہیں، وہیں پر ایک کتاب الادب کے نام سے امام بخاری نے لکھا ہے۔ امام بخاری نے آداب سے متعلق احادیث کو اکٹھا کیا ہے، بہت ساری روایات کو انہوں نے لایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام صحیح حدیثوں کو صحیح بخاری میں اکٹھا نہیں کیا ہے، بلکہ بعض کتابیں، 10 کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی ہیں، تو ان کتابوں میں انہوں نے بعض احادیث کو لایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جو صحیح سے بھی زیادہ، جسے اعلیٰ کہتے ہیں، اعلیٰ درجے کی، ان حدیثوں کو صحیح بخاری کے اندر اکٹھا کیا ہے، جو کہ الصحح، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب ہے، الصحح کتاب اللہ، الصحح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب صحیح ہے تو اعلیٰ درجے کی جو حدیثیں انہوں نے لائی ہیں صحیح بخاری، تو اس کو انتخاب کیا ہے، اس کو ترتیب دیا ہے۔ اب اس کتاب کے اندر انہوں نے الگ سے جو باقیہ جو احادیثیں تھیں، تو ان احادیثوں کو کئی کتابوں کے اندر، کئی جز کے اندر آپ نے ایک مستقل کتاب کی شکل میں آپ نے دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حدیث جمع کرنے کا جہاں انداز ہے، اور صحیح بخاری کے اندر جن اعلیٰ درجے کی حدیثیں، جو شرائط امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھی ہیں، ان شرائط کے مطابق جو حدیثیں ملتی تھی، اس کو اعلیٰ درجے کی حدیث مان کر صحیح بخاری میں رکھے، اور جو شرائط کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ کو وہ حدیثیں نہیں ملی، تو پھر ان احادیث کو الگ الگ کتابوں میں انہوں نے رکھا۔ تو اس کتاب کو ترتیب دیا ہے جزء فی الادب، یہ ایک مستقل کتاب ادب کے معاملے میں، بہت سارے اجزاء حدیثیہ ہیں، جسے بہت سارے ائمہ نے اسے نقل کیا ہے۔ جزء حدیثی کہتے ہیں، جزء فی الادب اس کتاب کا نام رکھا ہے امام بخاری نے۔ حقیقت میں اس طرح مشہور ہوئی کتاب الادب المفرد، مشہور ہوئی کتاب الادب المفرد، ادب کے موضوع پر ایک مستقل لکھی گئی کتاب۔ الگ کتاب اگر مفرد کا معنی ہم کریں گے تو الگ کے معنی میں آ جائے، ادب کی الگ کتاب۔
تو اس کے معنی کو جوڑنے اور اس کو سمجھانے کے لیے جو آسان جو نام رکھا گیا، تو اس کو ایک ادب کے موضوع پر ایک مستقل کتاب اس کا معنی نہیں بن رہا ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے کہا گیا الادب المفرد سے اس کتاب کی شہرت ہوئی۔ حقیقت میں بہت سارے اقوال کے مطابق اس کتاب کا نام یہ نہیں ہے، لیکن ایک معنی جم جائے اس لحاظ سے الادب المفرد سے یہ کتاب مشہور ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اکثر مرفوع حدیث کو ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں، اور کتاب الادب میں موقوف آثار کو انہوں نے ذکر کیا ہے مرفوع حدیث کے ساتھ۔ مرفوع حدیث اور موقوف آثار، صحابہ کرام کے آثار، بعض صحابہ کے اقوال، ان تمام کو اس میں جوڑ کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الادب داخل ہے، لیکن پھر بھی الگ سے انہوں نے صحابہ کے اقوال اور آثار کو اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ لہذا جن کی حیثیت حدیثوں کی تشریح ہے، جیسے آپ احادیث کی تشریح، قرآن کی تشریح احادیث ہوتی ہے، تو اسی طرح حدیث کی تشریح بھی موقوف احادیث یعنی صحابہ کے اقوال اور آثار سے حدیث کی تشریح ہوتی ہے۔ تو جہاں تک اس کتاب کی اہمیت کی بات کی جائے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ سب سے اہم ترین کتاب ادب کے موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر زمانے میں ادب کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی، لیکن سب سے بہترین کتاب جو ادب کے موضوع پر لکھی گئی وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دسیوں کتابیں ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں سب سے اہم ترین کتاب صحیح بخاری کے بعد اگر کوئی ہے تو یہ الادب المفرد ہے۔ 11ویں صدی کے ایک عالم ہیں حاجی خلیفہ 11ویں صدی کے ایک بڑے عالم ہیں۔ 1060 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کشف الظنون انہوں نے ایک کتاب میں اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں ہر فن کے ہر موضوع کے مطابق اس کی ایک فہرست جمع کی ہے انہوں نے، ہر فن کی کتاب، اور اس تمام موضوعات کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ تو اس میں اس کتاب کا نام بھی اور اس کتاب کا تعارف بھی انہوں نے کیا ہے، کس نے؟ حاجی خلیفہ ہے۔ تو اس کتاب کے متعلق اور اس کتاب کے مؤلف کے متعلق بھی انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ادب کے موضوع پر مجھے دسیوں کتابیں ملی، لیکن سب سے نمایاں کتاب اگر کوئی مجھے ملی تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد ہے۔ امام بخاری کے استاذ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی ایک خاص کتاب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ کی کتاب ہے کتاب الادب، انہوں نے بھی کتاب الادب کو لکھا ہے۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی رحمہ اللہ، یہ 80 کے دہائی میں آتے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ الادب المفرد کی جو شرح فضل اللہ الصمد فی توضیح الادب، انہوں نے ایک بہترین کتاب ادب کے موضوع پر انہوں نے لکھا ہے، شرح لکھی ہے، کتاب الادب کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ کہا کہ صحیح بخاری کے بعد امام بخاری کی اہم ترین کتاب ہو تو وہ صرف الادب المفرد ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے، کئی کتابیں لکھی انہوں نے، اور کہا کہ کئی کتابیں میں نے دیکھا ادب کے موضوع پر، ان تمام کتابوں کے اندر سب سے بہترین اور نمایاں کتاب امام بخاری نے جو الجامع الصحیح کے بعد کوئی کتاب ان کی ملتی ہے تو الادب المفرد ہے۔ اب اس کتاب کا اگر موازنہ کیا جائے تو دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جو کتاب الادب ہے اور جو حدیثیں لائی ہیں، اور پھر
اس کتاب کا جو موازنہ کیا گیا ہے، محمد فہد الباقی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو حدیثیں اس میں لائی گئی ہیں کتاب الادب میں، صحیح بخاری کے اندر 256 حدیثیں، صحیح بخاری میں کتاب الادب میں 256 حدیثیں ہیں۔ الادب المفرد جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب میں امام بخاری نے 1322 حدیثیں لائی، 1322 حدیثیں اس میں لائی ہیں، جبکہ امام بخاری نے کتاب الادب صحیح بخاری میں ہے، اس میں 256 حدیثیں انہوں نے لائی۔ اگر 256 حدیثیں 256 حدیثیں اگر اس میں سے 1322 میں سے 1322 میں سے اگر نکال دیے جائیں تو تقریباً 1100 کے قریب حدیثیں اس میں ملیں گی۔ اب 250 پر 6 حدیثیں جو مرفوع حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کے علاوہ مرفوع کے ساتھ صحابہ کے اور تابعین کے اقوال کو انہوں نے اور ان کے آثار کو ذکر کیا ہے۔ 1000 سے زائد حدیثیں الادب المفرد میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر 1000 سے زائد حدیثیں ہیں، لیکن 1322 میں 256 حدیثیں نکل جانے کے بعد پھر اس میں اور کم حدیثیں ہو رہی ہیں، تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک ایک حدیث بار بار وہی جو حدیثیں آتی ہیں، جو سیم ٹو سیم حدیثیں آ جاتی ہیں، تو اس حدیثوں کو ہٹا کر اگر اس میں چھانٹ کر اگر گنا جائے تو اس کی ایک تعداد بنتی ہے۔ تو لہذا مختلف دور میں اس کتاب کی خدمت ہوئی ہے، بہت ساری خدمت ہوئی ہے اس کتاب کی، کتاب الادب کی، الگ الگ دور میں الگ الگ جو ہے اس کی خدمت ہوئی ہے۔ کسی نے شرح لکھی، کسی نے تخریج لکھی، تو اس طرح بہت سارے ائمہ نے، اہل علم نے اس کی خدمت کی ہے۔ اس میں سر فہرست پہلا نام آتا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ 850 پر 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ زوائد ادب المفرد علی الکتب الستہ، انہوں نے ادب المفرد کی یہ خدمت کی کہ جو حدیثیں امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کی ہیں، جو کتب ستہ میں موجود نہیں ہیں، ان تمام زوائد احادیث کو انہوں نے الگ سے ایک کتاب، انہوں نے ایک خدمت انجام دی، زوائد ادب المفرد۔ انہوں نے کتاب کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ تو اسی طرح الگ الگ دور میں اس کی خدمت ہوئی۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ بعض حدیثیں جو آثار ہمیں جو مل رہی ہیں، ایسے آثار، ایسے حدیثیں اس کتاب کے اندر ملیں گی جو ہم نے کبھی نہیں سنا ہے۔ ایسے بھی اس کتاب کے اندر ایسے احادیث، ایسے صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال اور صحابہ کے آثار ایسے اس میں آئیں گے جو ہم نے نہیں سنا ہے۔ انشاءاللہ آگے جب کتاب کا درس ہوتا ہے تو الحمدللہ بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ کتب ستہ سے بعض علماء بیانات میں ان احادیث کو لاتے ہیں جو اکثر ادب المفرد میں انہوں نے نہیں پڑھا ہے، ایسی حدیثیں، بعض ایسی حدیثیں اس میں وہ تمام حدیثیں اس میں آئیں گی جو کتب ستہ میں انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ بعض ایسی حدیثیں اس میں آئیں گی جو اکثر علماء کتاب الادب المفرد جنہوں نے نہیں پڑھا ہے ان کو یہ نئی حدیثیں معلوم ہوں گی۔ تو یہ اقوال ذکر کرتے ہیں اہل علم کہ الحمدللہ یہ کتاب الادب المفرد بہت مایہ ناز کتاب ہے، نمایاں کتاب ہے اور بہت ہی شاہکار کتاب ہے جو ادب کے موضوع پر امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ دوسری جو خدمت کی ہے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ منتخا ادب المفرد انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے ادب المفرد سے کچھ حدیثیں نکال کر منتخب کر کے ایک کتاب لکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ کتاب ادب المفرد کے متعلق جلال الدین سیوطی نے
ایک بہت ہی بہترین خدمت انجام دی ہے۔ اس وقت تک یہ کتاب جو انہوں نے حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی، اب ہم کو کہیں یہ کتاب اویلیبل نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کتاب کہیں نظر نہیں آتی جو انہوں نے لکھی ہے، منتخب ادب المفرد انہوں نے لکھی کتاب لکھی، اور سارے اہل علم نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس دور میں یہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ایک فہرست لکھی ہے کتابوں کی، تو اس فہرست کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو فہرست لکھی ہے اپنی کتابوں کی، اس فہرست کے اندر اس کتاب کا نام ملتا ہے۔ اور تیسری خدمت، ہندوستان کے ایک عالم، بہت بڑے عالم ہندوستان کے، فضل اللہ جیلانی، ان کی ولادت 1902 عیسوی میں بہار کا ایک علاقہ منگیر میں منگیر اس میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم مانے جاتے ہیں، فضل اللہ جیلانی۔ دکن کی ایک مشہور یونیورسٹی حیدرآباد عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے جو مشہور ہے، اس شعبے میں اسلامیات کا ایک شعبہ تھا، تو اس میں یہ تعلیم دیتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو ایک بہت بڑی خدمت انہوں نے انجام دی ہے الادب المفرد کے تعلق سے۔ اس کی شرح لکھی ہے انہوں نے، فضل اللہ جیلانی نے اس کی شرح لکھی ہے، فضل اللہ الصمد فی شرح الادب المفرد۔ جو پرانی پرنٹنگ ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ پتھر پر لکھی گئی تحریریں، ایسی خدمت انہوں نے اس کو انجام دی ہے، فضل اللہ جیلانی ہندوستان کے ایک مشہور عالم۔ تو اس طرح مختلف دور میں اس کتاب کی بڑی خدمت ہوئی ہے۔ چوتھے نمبر پر جس کا نام آتا ہے، یہ بھی ہندوستان کے ایک اور مشہور عالم جن کا انتقال ہو چکا ہے، ڈاکٹر لقمان سلفی، جامعہ امام ابن تیمیہ ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے بہار میں۔ انہوں نے بھی ایک خدمت انجام دی، ان کا ایک مرکز ہے، ان کا ایک بڑا ادارہ ہے۔ انہوں نے ایک مختصر ایک شرح لکھی، اس ادب المفرد کے ایک شرح انہوں نے لکھی۔ انہوں نے بہت سارے نکات کی شکل میں انہوں نے ایک کتابچہ لکھا، اور بہت فائدہ مند ہے، اور ایسا فائدہ مند ہے کہ انہوں نے ایک نکات کو جوڑ کر انہوں نے جو لکھا ہے اس کا نام انہوں نے رکھا رشق البرد شرح الادب المفرد۔ اس کتابچے کا نام انہوں نے رکھا۔ صحیح اور ضعیف کا معاملہ جہاں تک ہے، انہوں نے ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس خدمت کو انجام اس لیے نہیں دیا کہ میرے سے بڑے عالم علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے صحیح اور ضعیف ہونے کے متعلق سے، صحیح کتاب الادب المفرد، ضعیف کتاب الادب المفرد، انہوں نے ایک بہت بڑی خدمت انجام دے دی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ جرأت نہیں کی کہ اور ان احادیث کے اندر کچھ ایسے نکات نکالوں، کچھ ایسے حدیث چن کر بتاؤں کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہ کام مجھ سے پہلے علامہ البانی رحمہ اللہ نے کر دیا ہے۔ آگے باتیں آئیں گی جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اس کتاب کی انہوں نے خدمت کی ہے، ایک ایسی نمایاں خدمت، جو ایسی بڑی خدمت علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی، ایسی خدمت سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے متعلق کسی نے نہیں۔ الحمدللہ جتنی حدیثیں تھیں صحیح حدیثیں، اس کو ایک الگ کتابچے میں، اور پھر جتنی ضعیف حدیثیں تھیں اس کو الگ کتابچے میں انہوں نے دو جلدوں میں بنا دیا۔ تو بہت سارے مشورے ان کے سامنے آئے، علامہ البانی رحمہ اللہ کے سامنے اس کے متعلق بہت سارے مشورے آئے۔ کہا گیا کہ امام البانی رحمہ اللہ کو کہ ایک ہی کتاب رہے، اس کے اندر ضعیف احادیث کو الگ اور صحیح احادیث کو الگ بتا دیا جائے، یا تو حاشا قائم کر کے وہاں پر بتایا جائے کہ یہ صحیح ہیں، یہ ضعیف ہیں۔ لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کو آسانی کے ساتھ، لوگوں کی آسانی کے لیے
میں ایک الگ کتاب، صحیح کتاب الادب المفرد کے متعلق اور ضعیف کتاب الادب المفرد کے متعلق میں یہ خدمت انجام دیتا ہوں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی خدمت بہت ہی نمایاں خدمت رہی اس کتاب کے متعلق۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد حسین العوائشہ ایک اس کتاب کی شرح انہوں نے لکھی ہے جو 3 جلدوں میں ہے۔ اس کتاب کی شرح انہوں نے لکھی ہے، 3 جلدوں میں لکھی ہے، صحیح الادب المفرد کی شرح۔ کسی نے صحیح کتاب الادب لکھا، ضعیف کتاب الادب لکھا، تو اب صحیح کتاب الادب کی شرح 3 جلدوں میں، تو بہت ساری نمایاں خدمات انجام دی گئی ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں جن کا انتقال ہوا ہے 1435 ہجری میں، 1435 ہجری میں شیخ زید بن محمد المدخلی رحمہ اللہ، اس کتاب کی شرح انہوں نے بھی لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا عون الاحد الصمد شرح الادب المفرد۔ بہت نمایاں، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے ابھی ماضی قریب کے۔ اور اس کے بعد ان حضرات سے ہٹ کر عام دروس کے سلسلے میں اگر دیکھیں، شیخ محسن العباد اور ان کے اب موجودہ دور کے بڑے عالم دین جو ہم مانے جاتے ہیں اور مدینہ میں ان کے دروس ہوتے ہیں، اور ان کے فرزند شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، انہوں نے بہترین شرح کی، اور آج بھی مدینے کے اندر ان کے دروس ہوتے ہیں، اور اس سے کئی لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، الادب المفرد کے دروس وغیرہ چلاتے ہیں۔ ایک اور مشہور عالم دین مدینہ کے ہی ہیں شیخ انیس طاہر حفظہ اللہ، انہوں نے بھی مسجد نبوی میں اس کتاب کے درس کو دیتے ہیں، کتاب الادب المفرد کے درس کو دیتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ اس کتاب کا درس مدینے میں مسجد نبوی کے اندر چل رہا ہے۔ الحمدللہ بہت ہی جو ہے نمایاں خدمات اہل علم نے دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی خدمت اس کتاب کی انہوں نے کی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بتائی، امت کے زوال کا جو سب سے بڑا سبب جو ہے وہ کتاب و سنت سے دوری ہے۔ کتاب و سنت سے دوری یہ امت کے زوال کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تسویہ، دوسرا ہے تربیہ، 2 کام میں کرنا چاہتا ہوں، ایک تسویہ، دوسرا تربیہ۔ تسویہ کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جو داخل ہو چکے ہیں انہیں الگ کیا جائے، جو بھی خرافات ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، بدعات ہیں، تو اس طرح۔ اور جیسے عقائد، تفسیر میں، احادیث میں وغیرہ بہت ساری بدعتیں جمع ہوئی ہیں، اور جو سنت کی شکل اختیار کر لی، لوگ اسے سنت سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، سنت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ اسے عمل کر رہے ہیں، تو میں ان کو الگ کرنا چاہتا ہوں، یہ تسویہ البانی رحمہ اللہ نے کہا۔ دوسرا میرا کام یہ ہے کہ تربیہ، اس امت کی تربیت کی جائے، جو امت کا بول بالا ہو جائے، تربیت اچھی طریقے سے ہو امت کی، تو اس کے متعلق میں یہ 2 کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحیح کو الگ کیا، ضعیف کو الگ کیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ تسویہ ہے، یہ تربیہ ہے۔ تسویہ میں یہ تمام خرافات، بدعات کو الگ کر کے بتایا، جو لوگ بدعات کو سنت سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، اور تربیت کیا ہونا چاہیے اس کو بھی میں نے الگ کر کے بتا دیا ہے۔ صحیحین میں جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم جسے صحاح کہتے ہیں، سنن اربع، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں اس فن کو استعمال کرتے ہوئے علامہ البانی نے بہت ساری صحیح حدیثوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے، بہت ساری حدیثوں کو ضعیف کو الگ کیا ہے۔ صحیح سنن ابی داؤد، ضعیف سنن ابی داؤد، اس طرح بہت ساری الگ الگ جز، الگ الگ کتابوں کو انہوں نے الگ الگ بنائے، بہت بڑی خدمت کی۔ البانی رحمہ اللہ نے الادب المفرد پر بھی کام کیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، صحیح ادب المفرد، ضعیف ادب المفرد، جو 2 جلدوں کے اندر موجود ہے۔
شیخ محمد فہد الباقی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، 1322 حدیثیں الادب المفرد کی بتائی ہیں، ان میں سے صحیح احادیثیں 1322 حدیثوں میں صحیح حدیثیں علامہ البانی نے 990 پر 4 حدیثیں صحیح الادب المفرد میں نقل کیا، 990 پر 4 حدیثیں صحیح الادب المفرد میں نقل کیا ہے، اور 219 حدیثیں ضعیف الادب المفرد میں نقل کیا۔ امت کو یہ بتایا کہ یہ صحیح ہیں اور یہ ضعیف ہیں۔ تو 1322 حدیثیں، جس کے اندر 990 پر 4 صحیح حدیثیں اور 219 حدیثیں ضعیف، تو اس کی کل تعداد جو بچی تھی 1213 حدیثیں جو مکمل ہوتی ہیں، تو یہ دونوں کو ملا کر 1322 حدیثیں نہیں ہوتی۔ اس کا سبب میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو جوڑ کر بتایا کہ ایک حدیث جو 2 مرتبہ آتی ہے، اس کو انہوں نے حدیث کو مکرر جو آتی ہیں اس کو ذکر کیا ہے، اس کو گنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کتاب کی خدمت کو علامہ البانی نے سراہا، بعض نے علامہ البانی کے اوپر غلط بیانی پیش کی۔ موجودہ دور کے کئی علماء نے جو غلط افکار نظریات رکھتے ہیں، انہوں نے علامہ البانی کے اوپر غلط بیانی پیش کی۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت کتنی بہترین شخصیت ہے، اور ایسے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب صحیح بخاری لکھنے کے بعد، جامع صحیح کے بعد ان کی بہترین کتاب الادب المفرد ہے، اس کتاب کے اندر بھی علامہ البانی نے صحیح کو الگ، ضعیف کو الگ قرار دیا۔ تو گویا البانی رحمہ اللہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ میں امام بخاری سے بھی بڑھ کر علم والا ہوں، اور ان کی حدیثوں کو میں نے الگ الگ کیا ہے، یہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات لوگوں کے اندر ذہنوں میں بٹھایا، اور یہ دعویٰ پیش کیا کہ ہم لوگ امام بخاری رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ امام البانی رحمہ اللہ امام بخاری سے محبت نہیں کرتے، ایسے دعوے پیش کیے۔ اور بہت سارے ایسی باتوں کو لا کر انہوں نے امام البانی رحمہ اللہ کے اوپر اعتراضات پیش کیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہاتھ کا بوسہ دینا، اس کو انہوں نے باپ باندھا ہے، لیکن البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نہیں مانتے، اور ان کا یہ منہج نہیں، اور ان کا یہ طریقہ نہیں، اور ان کے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے البانی نے اس کتاب میں سے اس حدیث کو حذف کر دیا۔ ایسی بعض الزامات انہوں نے ڈالے۔ جو الزامات ڈال رہے ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے یہ الزامات ڈالے، لیکن جب ان کے متعلق جب چھان بچان کی اہل علم نے، تو یہ اصل میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے، نہ علامہ البانی کی کتاب جو صحیح ادب المفرد اور ضعیف ادب المفرد ہے اس کو دیکھا تک بھی نہیں ہے، بلکہ دوسرے جو شرح لکھے ہیں ان کتابوں کو لے کر کے ان کے اوپر الزامات پیش کر دیے۔ تو گویا تمام باتوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بہت ہی بہترین خدمت اس کتاب کے متعلق کیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ان کو صحیح کہا، اور بعض غلط افکار کے لوگوں نے جو ان کے نظریے کے مطابق غلط تھا تو انہوں نے غلط کہہ دیا ہے۔ لیکن الحمدللہ بہت ہی آسان ہو گیا لوگوں کو کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے معلوم کرنے کے لیے۔ اب صحیح احادیث کون سے ہیں، ضعیف احادیث کون سی، اس کو الگ الگ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے امت کے لیے ایک بہت ہی نمایاں کام کیا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے بہت ہی نمایاں کام کیا الحمدللہ۔ جو ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کتابچے موجود ہیں، لائبریریز میں موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب کی خدمات جو ان کے ائمہ نے ابھی ہمارے سامنے جن کے نام آئے،
انہوں نے اس کتاب کے متعلق بڑی خدمات انجام دی، تو آپ نے اس کتاب کا تعارف سنا ہے۔ تو یہاں باب شروع ہوتا ہے اس کتاب کا، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے باب کو شروع کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ، یعنی والدین کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ امام بخاری کا ایک انوکھا انداز یہ تھا کہ جب بھی کوئی باب باندھتے تو باب باندھنے سے پہلے دیکھتے کہ اس کے متعلق کوئی آیت کریمہ ہے۔ اب آیت کریمہ ہے تو اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے باب باندھتے، اور اس کے بعد دیکھتے اگر آیت کریمہ نہیں ہے تو اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کسی حدیث کے اندر تلاش کرتے، اگر حدیث میں کہیں پر بھی ایک حدیث ملتی ہے اس باب کو شروع کرنے میں تو اس کی طرف منسوب کر کے وہاں سے شروع کرتے۔ اگر ایسا نہیں ملا کہ وہ قرآن مجید میں کی کوئی آیت بھی نہیں ملی اور حدیث بھی نہیں ملی، تو ایسے وقت میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی طرف سے ایک باب باندھتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہماری کتاب جو شروع ہوتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جو شروع کیا ہے، یہ باب قولہ تعالی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے اس کا باب انہوں نے شروع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے والدین سے ہی کیوں شروع کیا، یہ ایک سوال ہے کہ انہوں نے والدین سے ہی کیوں شروع کیا، پہلے ادب مع اللہ سے کیوں نہیں شروع کیا، ادب مع رسول سے کیوں نہیں شروع کیا، والدین سے کیوں شروع کیے؟ تو یہ کتاب اصل ادب مع اللہ پر نہیں ہے، نہ یہ کتاب ادب مع الرسول پر ہے، بلکہ یہ کتاب ادب مع الخلق پر ہے۔ تو ادب مع الخلق پر ہونے کی وجہ سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سب سے جو بڑا مقام جو ملتا ہے وہ والدین کے ساتھ ملتا ہے مخلوق میں۔ تو یہاں پر اس کتاب کے اندر ادب مع اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ادب کے معاملے، ادب مع الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے معاملے کو یہاں پر پیش نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں ادب مع الخلق میں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے آداب سے ہٹ کر مخلوق میں والدین کے ساتھ انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہے۔ تو اس میں یہ بھی حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، اور پھر مزاجی طور پر والدین ہی پیدا کرنے والے ہیں، اور پھر اس طرح سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کے حق کے بعد، جیسے کہ ہمیں قرآن مجید میں بھی بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جہاں پر عبادت کا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق بیان کر رہا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو انسان جو سب سے پہلے جانتا ہے، جسے جانتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں، پھر اس کے ماں باپ میں اس کا باپ، اس کا نطفہ اس کا باپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پرورش میں اور اس کے رحم میں جو پرورش پاتی ہے اس کا ماں کا مقام ہوتا ہے، پھر اسی طرح جو تین مرتبہ ماں کے تعلق سے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ باپ کے تعلق سے، اس کے تمام چیزوں سے جو اس کے رشتے بنتے ہیں، تو ان کے متعلق احادیث آپ کو سامنے آئیں گی، لیکن سب سے پہلے انسان جسے جانتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں، پھر اس کے ساتھ جنم لینے والے اس کے بھائی، پھر اس کے بہن، پھر اس کے خالہ، اس کے ماما، اس کے چاچا، اس کے پھپھو، اس طرح رشتہ داری اس کے بعد میں آتی ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر دنیا میں کوئی محسن ہے تو دنیاوی اعتبار سے ہمارے ماں باپ ہمارے بڑے محسن ہیں، انہوں نے ہمارے پر بڑا احسان کیا ہے۔ تو اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے بعد دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی ہمیں جس کا تعارف اور جس کا احسان مل رہا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے، کل مولود یولد علی الفطر،
ابواہ او یوحدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اس طریقے سے ملتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد جیسے اس کے ماں باپ جس دین پر ہوتے ہیں، اگر یہودی ہیں تو وہ یہودی ہوتا ہے، اور مجوسی ہیں تو مجوسی ہوتا ہے، نصرانی ہے تو نصرانی ہوتا ہے، لیکن فطرت اسلام پر ہی ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں جیسے ماں باپ اس کو لے کر کے جاتے ہیں ویسا اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا مخلوق میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کا تذکرہ کیا ہے، والدہ کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ اس کتاب کے اندر جو جامع باب آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے لایا ہے، باب قولہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، سورہ عنکبوت کی اس آیت کو لایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مومن کو حکم دیں کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کا لفظ لایا ہے، وصینا الانسان، یہاں صرف مومنوں کو حکم نہیں، سارے کے سارے انسان جتنے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جتنے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام انسانوں سے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے، میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس طرح اس میں باتیں بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح والدہ جس انداز میں خوش ہوتی ہے اپنے اولاد سے، والدین جس طرح خوش ہوتے ہیں اپنے اولاد سے، تو والدہ جو خوش ہونے کا معاملہ ہو یا والد خوش ہونے کا معاملہ ہو، یا والدین میں سے دونوں خوش ہونے کا معاملہ ہو یا ناراض ہونے کا معاملہ ہو، تو اس کو بھی آیت کریمہ اور احادیث کے اندر بہت ساری باتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ احادیث کے اندر تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ والدین کی ناراضگی، والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور والد کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو احکام نازل کیے ہیں اس میں انسانوں کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کی ہیں، تو اس میں سب سے پہلا جو حق لایا ہے والدین کے تعلق سے، تو اس میں پہلا مقام والدہ کا ہے اور دوسرا مقام ان کے والد کا ہے۔ یہاں پر کیوں 3 مرتبہ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ والدہ کا ہی مقام بڑا ہے اور والدہ کے ساتھ ہی زیادہ اس نے سلوک کیا، وہی حقدار ہے، تو یہ تمام باتیں ہمیں اس کتاب سے ملتی ہیں۔ تو ہماری یہ اس آیت کے متعلق پہلی حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر لایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس سے مراد ہیں، تو یہاں پر حدیث پیش کی جاتی ہے، قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، ای العمل سب سے اچھا عمل، اب کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ترین عمل ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی وقتہا، نمبر 1 نماز اس کے وقت کے اوپر ادا کیا جائے، اور پھر کہا گیا ثم ایو، پھر اس کے بعد پھر کون سا ہے؟ پھر کہا گیا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ، ثم ایو، پھر اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ کہا گیا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ حدثنی بہن ولو استطعت لزادتنی، اگر میں اور کچھ اس کے بارے میں سوالات کرتا تو اور کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے جاتے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کون سا عمل سب سے محبوب ہے، محبوب ترین عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر میں نے کہا پھر کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ پھر والدین سے حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے کہا پھر کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سیدنا ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تفصیل بتائی، اگر میں مزید سوالات کرتا، مزید پوچھتا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بتلاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوچھتے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بتاتے جاتے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث اس کتاب کی جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں پر پیش کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ والدین کے ساتھ خوش رہنا، والدین ہمارے ساتھ خوش رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ خوش رہے گا اگر ہم لوگ والدین سے ناراض ہو جائیں۔ بہت ساری آج معاشرے کے اندر ایسے اولاد ہیں جو نعوذ باللہ 10 سال 5 سال اپنے والدین سے بات چھوڑ چکے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ناز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے والدہ سے بات چھوڑ کر کے 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اس طریقے کے باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے چیزیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان اپنے والد سے بات چھوڑ کر خوش ہو رہا ہے، والدہ سے بات چھوڑ کر خوش ہو رہا ہے اور وہ کمال کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ جتنی بھی کام کر لیں، جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، عمرہ کر لیں، حج کر لیں، حج پر حج کرتے جائیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے جائیں، خیرات کرتے جائیں، سب لوگوں کی مدد کریں، اگر ان کے والدین سے وہ خوش نہیں ہے تو اس کا کون سا عمل بہتر ہوگا؟ کون سا عمل بہتر؟ اللہ تعالیٰ ہی اس سے ناراض ہے۔ جب اس کے والدین سے وہ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، ہرگز نہیں۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو اگر راضی رکھنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کو راضی رکھے۔ اگر وہ اپنے والدین سے ناراض ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں وصیت کی اور یہ کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ اس کے حقدار ماں کو بھی بتایا اور باپ کو بھی بتایا ہے۔ تو جو حدیث ہمیں ملتی ہے، جو پوچھا گیا کہ میں سب سے زیادہ میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں، تو نبی علیہ السلام نے بتایا تم اپنی ماں کے ساتھ کرو، ماں کے ساتھ کرو، ماں کے ساتھ کرو۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ کا لفظ ادا کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری مرتبہ کے بعد تم اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں پر محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ماں کو 3 مرتبہ اس لیے کہا گیا کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا حملتہ امہ کرہا، نمبر 1 بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں انہیں 9 مہینے تک اس نے رکھا، یہ پہلی وجہ۔ پھر دوسری وجہ بتائی ووضعتہ کرہا، پھر یہ کہا گیا کہ جنا بھی بڑی مشقت سے جنا ہے، وہی وہ خاتون ہی جانتی ہے جس نے بچوں کو جنا ہے کہ کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، کس طرح کی پریشانی انہیں لاحق ہوتی ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی خاتون ہی جان سکتی ہے۔ انسان کہے کہ اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن باتیں تو بہت کر سکتے ہیں، لیکن جس کے اوپر جو گزرتا ہے وہی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہو رہا ہے۔ پھر کہا تیسری مرتبہ بھی والدہ کے ہی تعلق سے کیوں کہا گیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، تو انہوں نے حمل اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے تک اس کا کام رہا، 30 مہینے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو لے کر کے محدثین نے یہ بتایا کہ ان 3 چیزیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا اور وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ 3 چیزوں کو لے کر کے یہ بتایا کہ 3 مرتبہ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہونے کا یہی بتایا
کہ حدیث میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک باب باندھا ہے، باب بر الام، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا باب. کہا گیا کہ عن ابیہ وعن جدہ قلت یا رسول اللہ من ابر قال امک، قلت من ابر قال امک، قلت من ابر قال امک، قلت من ابر قال اباک ثم الاقرب فالاقرب. اس حدیث کے اندر یہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ 3 مرتبہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، پھر چوتھی مرتبہ یہ بتایا گیا کہ تم اپنے والد کے ساتھ، پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو جس درجے کے قریبی رشتہ دار آتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو 3 احسانات والدہ کے ساتھ، تو اس کے بعد والد کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں انسان کو بتائی ہیں کہ کون زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں. مخلوق میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ اگر والد یا والدہ، والدین میں سے اگر کوئی ظالم ہے، واقعی اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو ان کے ظلم کے اوپر صبر کرے. شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کے ظلم پر صبر کریں اور ان کے حسن سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جائے. ایسا نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے والد نے ہمارے اوپر ظلم کیا. آج بہت سارے ایسے کیسز کورٹوں کے اندر، کورٹ کچہریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جائیداد اور وراثت کے معاملے میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے باپ، ہمارے ماں، یہ لوگ ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، ہمیں جائیداد نہیں دی، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، ہم کو روڈ کا بنا دیا، ہم کو پڑھایا نہیں، ہم کو سکھایا نہیں، ہماری صحیح تربیت نہیں کی. اس طرح بہت سارے ایسے الزامات ڈال کر کے اور انہوں نے اپنے والدین کے تعلق سے یہ کہا. شریعت نے کہا کہ اگر ان کے والدین ان پر ظلم بھی کرتے ہیں، واقعی اگر ظلم بھی کرتے ہیں تو اس پر بھی صبر کیا جائے اور صبر کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جائے. تو یہی بھلی بات ہے، یہی اچھی بات ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اجر ملتا ہے. والدین تمہارے لیے سایہ دار درخت کی مانند ہیں. وہ تمہارے کھلانے پلانے اور تمہارے ساتھ تمام معاملات میں احسان کرنے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وضع حمل سے لے کر کے اور تمہاری جوانی، تمہارے چلنے پھرنے تک، تمہاری جوانی تک تمہارے علم کا، تمہارے کھانے پینے کا، تمہارے ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں. بہت سارے ان کے احسانات ہیں. ایسا نہیں کہ جب تم چلنے پھرنے کے لائق ہو جاؤ اور پھر تم بات کرنے کے لائق ہو جاؤ، یا تمہارے پاس کچھ مال جمع ہونے کے تعلق سے کچھ ایسی طاقت تمہارے پاس آ جائے تو تم یہ فیصلے شروع کر دو کہ یہ اس طرح ہیں، یہ فلاں ہیں، اس طرح کا ان کے اوپر جو ہے ایسے الزامات ڈال کر کے ہٹنے کی کوشش نہ کرو. ایک آدمی نے یمن سے مکہ کا سفر کیا اور سفر میں آیا اور اپنی والدہ کو کھاندے کے اوپر اس نے لے کر کے آیا اور کعبۃ اللہ کا طواف اس نے کرایا. اور طواف کرانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ میں یمن سے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر لے کر آ رہا ہوں اور میں نے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرایا، تو کیا میں ایک اونٹ بن کر، اونٹ جیسی سواری بن کر میں نے یمن سے مکہ آیا اور پھر طواف کرایا، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں، تم نے اپنے والدہ کا حق ادا نہیں کیا ہے. کہا کہ ایک آہ جو تم جب پیدا ہوئے، ایک آہ جو تمہاری والدہ کی زبان سے نکلی، تو اس آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. تو اب تم کس طرح اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ایسی نعمت ہے ہر انسان کو صرف زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے. بہت ساری نعمتیں ہیں انسان کو ملتی ہیں، مال آتا ہے، مال چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اسے بیویاں بھی ملتی ہیں، بیوی کے انتقال کے بعد پھر بیوی ملتی ہے، اسے طلاق ہے، اس کے
خلا کے بعد بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں اور اولاد بھی ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے، لیکن والدین صرف زندگی میں ایک مرتبہ ملنے والی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا بہت ہی جو ہے خیال کیا جائے، اور پھر اس نعمت کے ساتھ ایسے الفاظ اور ایسے اقوال ادا کر کے اس سے دوری نہ کی جائے جیسا کہ احادیث کے اندر بتائی گئے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق مخلوق میں سب سے زیادہ جس سے حسن سلوک کیا جائے تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ والدین میں سب سے زیادہ حقدار والدہ ہے، والدہ کے بعد والد ہے، 3 مرتبہ والدہ کو اور پھر 4تھی مرتبہ والد کو، پھر اس کے بعد جو اس درجے کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کو کہا، تو اس کے بعد جو مقام والدین کے تعلق سے، ان کی خدمت کے تعلق سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے لایا، تو احادیث کے اندر یہ افضل اعمال میں شمار ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک افضل عمل ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو ایک ایسا عمل جو عملی مظاہرہ ہے، انسان کو عملی مظاہرہ ہے، وہ عمل کے طور پر اسے بتانا چاہیے۔ تو یہی انسان کے لیے یہ باتیں بتائی گئیں، اسے روز اول سے ہی یہ سکھایا گیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ ان کے حسن سلوک کا بہت ہی خیال رکھیں۔ تو بندوں کو اس بات پر قرآن مجید کی اس آیت سے اور مرفوع احادیث سے یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی کہ اگر والدین کے ساتھ اگر ہم ناراض ہیں تو اللہ بھی ہمارے ساتھ ناراض ہے۔ تیسری بات جو اس بات کے اندر یہ بتائی گئی کہ انسان کسی بھی طرح سے اپنے والدین کے اندر سب سے زیادہ ماں کا جو حق ہے اسے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ انہوں نے 3 وجہ یہاں بتا کر یہ بات بتائی ہے کہ تینوں مرتبہ یعنی ان کے عمل میں عمل ان کا جو انہوں نے 9 ماہ تک انہوں نے رکھا، انہوں نے مشقت سے جنا، انہوں نے دودھ پلایا، اور یہ زندگی انہوں نے مکمل اس کی 30 مہینے کی، تو اس میں یہ تمام باتیں آئی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ابواب کے ساتھ ہم آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رب العالمین ہم تمام کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارا یہ درس اب ہماری اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، کتاب کا مؤلف کے تعارف میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں سنی، اور اس کے بعد کتاب کا تعارف بھی آج کے اس درس میں مکمل ہوا، اور یہ پہلا اور دوسرا باب حدیث کا شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں، بہت ساری باتیں والدین کے تعلق سے شروعات میں آئیں گی، پھر اس کے بعد دوسرے مختلف عناوین کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو لایا ہے۔ تو آج کا درس ہم یہاں تک بس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ جو ہم نے اس درس کو شروع کیا ہے، ان حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دنیا کی ایک بار ملنے والی یہ نعمت ہے، بہت ہی افضل نعمت ہے، بہت ہی اعلیٰ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا کیا ہے، اور جن کو ماں باپ ان کی خدمت کے لیے ملے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھرپور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے احکام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك